الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی گفتگو میں ہندوستان کے اندر ہونے والے ایک دلخراش واقعہ کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ وہ واقعہ کیا تھا اور اس کو رنگ کیا دیا جا رہا ہے، اور اسلام مسلمان عورت کے لیے پردے کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے۔ تو ایک لڑکی جو کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ نقاب کر کے وہاں پہنچتی ہے۔ چونکہ حکومت نے وہاں پر یہ قانون نافذ کیا، ملکی حالات کے پیش نظر کسی جگہ پر نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ مسلمان لڑکی پھر بھی نقاب پہن کر وہاں پہنچی۔ تو کچھ شریر قسم کے لڑکوں نے مختلف قسم کے نعرے وہاں لگائے، جس میں ان کا مدعا یہ تھا کہ اسے نقاب اتارنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں پھر اس لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں جہاں بھی ہوں اپنے حجاب کو قائم رکھوں گی۔ تو اب اس کو مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی یہ رنگ دے رہے ہیں کہ قانون کی پاسداری نہیں کی ہے۔ جب قانون حکومت نے بنایا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، مگر دنیا کی سب سے بڑی اپنے آپ کو جمہوریت کہلانے والی وہ حکومت اس بات کو کیوں بھول گئی کہ اسلام مذہب کو بھی وہاں آزادی ہونی چاہیے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے مذہبی معاملات کو اپنے مذہب کے مطابق ادا کریں، اور اسلام تو اس پر سب سے زیادہ تاکید دیتا ہے۔ اور حجاب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا، اور یہ پردہ بھی اس لیے ہے کہ تاکہ عزت کی حفاظت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی تمام عورتوں کو حکم دیں کہ وہ ایک چادر سے اپنے آپ اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں۔ اب صورتحال کو ذرا سمجھیے گا، ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، امت کی مائیں، مگر جب ان سے کوئی گفتگو کرنے کا موقع آ جائے، جب ان سے کوئی چیز پوچھنی ہو، تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ ان سے بھی پوچھنا ہے تو تم نے پس پردہ پوچھنا ہے۔ ماں بھی کہہ دیا ہے نکاح بھی حرام ہے، مگر پردے کو پھر بھی لازم قرار دیا ہے۔ تو اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے پردے کو نافذ کیا ہے۔ اس معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔